اور خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان خود کا آئرن ڈوم بنانا جا رہا ہے. اس سے پتہ لگا کہ انڈین آفیشلز کی جو جانکاری تھی وہ غلط جانکاری تھی. انڈیا کو بالکل جانکاری یہ تھی کہ چائنا کے JTAM کے ساتھ جو PL-50 میزائل کا جو ویریئنٹ دیا گیا تھا, جو پاکستان کو دیا گیا تھا, انڈیا کو یہ پتا تھا کہ اس کی جو رینج ہے ہٹ کرنے کی 145 کلومیٹر ہے, 145 کلومیٹر. جو PL-15 کا ویریئنٹ پاکستان کے پاس تھا وہ ایکسپورٹ ویریئنٹ تھا ہی نہیں. تو اوریجنل چائنیز ویریئنٹ تھا جس کی رینج 250 کلومیٹر. یہ انڈیا کو نہیں پتا تھا. ناظرین, پاکستان نے دفاعی میدان میں ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جس نے بھارت میں نہ صرف کھلبلی بلکہ زلزلہ برپا کر دیا ہے. وہ بھارت جو خود کو علاقائی تھانے دار سمجھتا تھا, اب اس کے میزائل, ڈرونز اور رافیل جیسے خواب فضا میں ہی بسم ہونے والے ہیں, کیونکہ پاکستان نے اپنا جدید مقامی سطح پر تیار کردہ ایئر ڈیفنس سسٹم بنا لیا. پاکستان کے اس نئے دفاعی نظام کا کیا نام ہے یہ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے, لیکن عسکری تجزیہ کار اسے پاکستان کا آئرن ڈوم قرار دے رہے ہیں. جی ہاں دوستو, وہی آئرن ڈوم جو اسرائیل جیسے ملک کا دفاع کرتا ہے. اسرائیل کا یہ ڈیفنس سسٹم میزائلوں اور راکٹوں کو نہ صرف انٹرسپٹ کرتا ہے بلکہ انہیں فضا میں ہی تباہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اس طرح کے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم اب پاکستان نے بھی بنا لیا ہے. انڈیا نے روس سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم لگایا تھا, لیکن آپریشن بنیاد مرصوص کے دوران پوری دنیا نے اس ڈیفنس سسٹم کو ایکسپوز ہوتے دیکھا. بھارت نے S-400 کو میزائل حملوں سے بچنے کے لیے نصب کیا تھا, لیکن پاکستان نے 10 مئی کو جوابی حملے میں S-400 کو ہی تباہ کر دیا تھا. اسی طرح پاکستان سے پہلے چین کا فضائی دفاعی نظام HQ-9, HQ-19 یا HQ-29 جیسے ایئر ڈیفنس سسٹم استعمال کر رہا تھا. لیکن اب اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستانی ماہرین اور انجینئرز نے کمال کر دکھایا ہے. انہوں نے خود سے ایک دفاعی نظام بنا لیا. پاکستان نے دشمن کے ناپاک عزائم کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اب کسی پر انحصار نہیں کرنا. پاکستان کے اس دفاعی نظام کا نام فاز ہے. یہ صرف ایک میزائل شکن نظام نہیں بلکہ مکمل دفاعی حصار ہے جو وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کے لیے تباہی کا سامان اور موت کا پیغام ہے. یہ ڈیفنس سسٹم 4 لیئرز میں کام کرتا ہے جو نہ صرف دشمن کے میزائل بلکہ اس کے سٹیلتھ ڈرونز, ہیلی کاپٹرز اور لو لیول پرواز کرنے والے طیاروں کو بھی فضا میں تباہ کر سکتا ہے. اور بھارت جو خواب دیکھتا تھا کہ پاکستانی فضاؤں کو اپنے رافیل طیاروں, براہموس میزائل یا اسرائیل سے لیے گئے ڈرون سے روند ڈالے گا, اسے اب جواب فاز دے گا. یہ صرف ایک ٹیکنالوجی نہیں بلکہ دشمن کے لیے پیغام ہے کہ اب پاکستانی فضاؤں میں گھسنے کا مطلب خود کو بسم کرانا ہے. پاکستان نے چین پر انحصار کرنے کی بجائے اپنا دفاعی نظام کیوں بنایا؟ خطے کی موجودہ صورتحال میں پاکستان کا اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم کیوں ضروری تھا؟ اس پر اس ویڈیو میں تفصیلی ڈسکشن کریں گے. آپ کھوجی ٹی وی سے جڑے رہیں. ناظرین, مودی سرکار کی جارحانہ روش اور توسیع پسند پالیسی کی وجہ سے ایشیا میں اسلحے کی دوڑ شروع ہو چکی ہے. بھارت روزانہ کی بنیاد پر میزائل تیار کر رہا ہے, ڈرونز خرید رہا ہے, نت نئے بم بنا رہا ہے. پاکستان کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ اپنی حفاظت کا پیشگی بندوبست کرے, اسی لیے پاکستان نے اپنا ایئر ڈیفنس سسٹم بنا لیا. ابھی تک پاکستان چینی دفاعی نظام HQ-9, HQ-19 وغیرہ استعمال کرتا تھا. پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفنس سولوشن یعنی GIDS کا تیار کردہ یہ ایئر ڈیفنس سسٹم تقریباً وہی کام کرتا ہے جو روسی S-400 یا امریکی تھارڈ اور پیٹریاٹ سسٹم کرتے ہیں. یعنی پاکستان نے انتہائی کم خرچ میں اعلیٰ درجے کی ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے جو ہمارے ماہرین اور انجینئرز کی بڑی کامیابی ہے. پاکستان جلد ان ملکوں میں شامل ہونے جا رہا ہے جو اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے سپرسونک, ہائپرسونک اور دیگر جدید میزائلوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ناظرین, 4 لیئرز پر مشتمل یہ دفاعی نظام شارٹ, میڈیم اور لانگ رینج کے ذریعے دشمن کا حملہ ناکام بنائے گا. شارٹ رینج میں یہ 20 سے 25 کلومیٹر کے درمیان چھوٹے ہتھیاروں, ہیلی کاپٹرز, ڈرونز اور نچلی پرواز کرنے والے جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اسے کسی بھی ٹرک یا گاڑی پر نصب کیا جا سکتا ہے. میڈیم رینج میں یہ سسٹم 40 سے 80 کلومیٹر کی رینج میں میزائلوں کو نہ صرف انٹرسپٹ کر سکتا ہے بلکہ ان میزائلوں کو تباہ کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہے. پاکستان نے چینی PL-15 میزائلوں کی طرز پر لانگ رینج میزائل تیار کیا. اس کی رینج 180 کلومیٹر سے زائد ہے. یعنی دنیا کے مختلف انٹیلیجنس اداروں کا خیال ہے کہ اس کی رینج زیادہ ہو سکتی ہے, کیونکہ جیسے پاکستان نے PL-15 کی رینج سے متعلق دنیا کو دھوکے میں رکھا. آپریشن سندور کے دوران چینی ساختہ میزائل PL-15 گیم چینجر ثابت ہوئے. دراصل ان میزائلوں کی رینج پوری دنیا جانتی تھی کہ 150 کلومیٹر تک ہے. یعنی یہ میزائل 150 کلومیٹر کی رینج میں اپنے ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے تھے. اس لیے انڈین رافیل طیارے پاکستانی سرحد سے
150 किलोमीटर दूर से मिसाइल दाग रहे थे, इंडियन राफेल के पायलट्स अपनी दानिस्त में समझे कि वो पाकिस्तानी मिसाइलों की रेंज और पहुंच से दूर हैं, जबकि पाकिस्तान ने चीनी मिसाइलों में देसी जुगाड़ लगाकर उनकी रेंज बढ़ा ली थी। लेकिन इसका पाकिस्तान के अलावा चीन को भी नहीं मालूम था, और जब पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों ने सरहद से 200 किलोमीटर दूर भारतीय राफेल को निशाना बनाया और गिरा दिया, तो न सिर्फ इंडियन एयरफोर्स बल्कि पूरी दुनिया हिल कर रह गई। खुद इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये तस्लीम कर चुके हैं कि पाकिस्तान की जानिब से राफेल गिराए जाने के बाद 2 रोज़ तक इंडियन एयरफोर्स को ग्राउंड कर दिया गया था, यानी भारतीय तैयारे उड़ने के काबिल ही नहीं रहे थे। उन पर इस कदर खौफ और दहशत तारी हो गई थी। चीन के इन मिसाइलों को पाकिस्तानी J-10C ने फायर किया था और इन्हीं मिसाइलों ने बतखों की तरह इंडियन राफेल तैयारों का शिकार किया। नाजरीन, 4 तहों वाले इस सिस्टम को एक मरकजी कंट्रोल रूम के जरिए जोड़ा जाएगा, जो मुसलसल दुश्मन मुल्क से आने वाले फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स की निगरानी करेगा और जिस हथियार की ज़रूरत होगी उसे इस्तेमाल किया जाएगा। बिलाशुबा ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। मुस्तकबिल में इसकी रेंज 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा की जा सकती है। जैसे एक बार गाड़ी बनाई जाए तो फिर 800 सीसी से 2000 सीसी तक कुछ भी बना सकते हैं। इस एयर डिफेंस सिस्टम की अनाउंसमेंट ने भारत में आग लगा दी है। इंडियन एंकर्स और दिफाई तजियाकार शोले उगल रहे हैं। मोदी सरकार को उकसा रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द इसका कोई तोड़ ढूंढे, वरना ऐसा ना हो कि आज़ादी कश्मीर पर कब्जे का ख्वाब देखने वाली मोदी सरकार दिल्ली से हाथ धो बैठे। दोस्तों, पाकिस्तान का नया एयर डिफेंस सिस्टम फाज न सिर्फ एक दिफाई शील्ड है बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान किसी का मुहताज नहीं। ये सिस्टम सिर्फ मिसाइल या ड्रोन्स को नहीं रोकेगा बल्कि दुश्मन के अज़ाइम, गुरूर और जारियत को भी फ़िज़ाओं में ही खाक कर देगा। जब एक कौम अपनी टेक्नोलॉजी खुद बनाने लगे, अपने फैसले खुद करने लगे और अपने दिफा को खुद संभाल ले, तो समझ लीजिए कि अब वो कौम नाकाबिले तस्खीर हो चुकी है। भारत का जंगी जुनून, असले की दौड़ और खित्ते में अपने इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशें अब फाज के आहनी हसार में दम तोड़ देंगी। पाकिस्तान ने दुनिया को दिखा दिया कि जज्बा, इल्म और अज़्म के साथ नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है। आज दुश्मन की आंखों में खौफ है और पाकिस्तानी कौम की निगाहों में एतमाद, क्योंकि अब हमारे पास है फास। ये न सिर्फ पाकिस्तान के दिफा का ज़ामन और पहली दिफाई लाइन है बल्कि दुश्मन के नापाक अज़ाइम की मौत है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।